الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ افطار تک جو ہے سورہ انعام کی 101 کی آیت کی جو ہے تلاوت کی تھے۔ آج انشاءاللہ 102 آیت کی تلاوت سے جو ہے آج کا بیان انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی اس کی شان پیدا کرنا ہے۔ تمہارا رب اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ بات کہنے میں بہت آسان ہے، اور ہم پیدا ہونے کے بعد سے ہر مسلمان یہی بات بولتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر جو زبان سے بول رہے ہیں، اگر اس بات کا ہم دل سے اقرار کر لیں تو پھر آپ کے ایمان کی کیفیت جو ہے آسمان کی بلندی پہ ہو جائے۔ اسی لیے کہ ہم بول تو رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کرے ہم کو، ہمارے گناہوں کی پناہ نہ پکڑ نہ کرے۔ سینکڑوں شرک ہم دن میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ ہمارے معبود ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں، ہر گھڑی ہمارے معبود بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہماری معبود ہمارے پیسہ ہو جاتا ہے، کبھی بیوی، کبھی بچہ، کبھی گھر، کبھی دولت، کبھی شہوت، کبھی شہرت، کبھی تکبر، کبھی عزت۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ معبودیت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس بات پہ اگر ہم قائم رہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رکھتی برابر فرق نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے زبان سے جس بات پہ اقرار کرتے ہیں، دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق اور نگہبان ہے تو پھر نہ آپ کو کسی سے خوف ہوتا، نہ آپ کو کسی سے لالچ ہوتی، نہ آپ کو کسی سے کوئی طمع باقی رہتا، نہ آپ کو پریشانی کا خوف ہوتا، نہ خوشی میں آپ اس حد تک بڑھ جاتے کہ اللہ کو بھول جائے۔ یہ باتیں تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم بار بار آپ دماغ پہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم بولے لا الہ الا اللہ، تو اس کا اقرار کرتے ہوئے اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر چیز کو اس کے نیچے کر دے، ہر شے کو اس سے نیچے کر دے کہ نہیں، بے شک دنیا کی تمام لذات ہے، وہ انعام ہے اللہ کا، بے شک دولت، ہر چیز اللہ کا انعام ہے، مگر تیری محبت تیرے نیچے، ہر چیز تیرے بعد، تو سب سے پہلے۔ اس بات کا ہم کو جو ہے بار بار کو جو ہے تنہائی میں ہو یا اپنے روزمرہ کی حالات ہو، اس بات کا اقرار ہم دل میں کرتے رہنا، اس کو ریپیٹ کرتے رہنا۔ خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولنے سے نہیں، چلے ٹھیک ہے، زبان سے اقرار ہو گیا آپ کا، آپ جہنم کے عذاب سے بچ گئے، اب اللہ تعالیٰ شرک سے بچ گئے، مگر جو حق ہے ادا کرنے کا وہ ادا نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیے ایک گروپ آیا، ایک لوگ آئے، صحابہ آ کے بولے کہ یا رسول آمنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نفی کر دیا اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ بولا لا تقولوا آمنا قولوا اسلمنا، بولے ابھی تم اسلام لائے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم اسلام لائے، ایمان کیا لائے؟ ابھی تو تم زبان سے اقرار کرے نا، دل میں وہ بات کہاں سے اتری؟
جب دل میں اترتی وہ ایمان ہوتا. جب تک زبان سے رہے صرف آپ اسلام کے دائرے میں ہیں. ایمان کا دائرہ ابھی آپ کے قریب نہیں آیا. ایمان جبھی ہوتا ہے جب آپ کا دل اس بات کی تصدیق کرے جو آپ کی زبان بولی ہے. تو اس کی کوشش کرنا ہمیشہ کہ کبھی ہم کو یہ چیز زیادہ ٹھیک ہے، کوشش سے انکار نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، آپ کر لو دولت کی ہر چیز کی کوشش کرو، مگر خدا نہ خواستہ نہیں ملنے پہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا. یہ سمجھنا کہ میرا مولا میرے لیے بہتر کرے گا. مل گیا تو شکر ادا کرو، نہیں ملا تو صبر کرو. صبر کا مطلب کیا ہے کہ خالی برداشت کر لے کے روتے پلاتے رہنا، کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، خوشی کے ساتھ اس کے فیصلے پہ راضی ہونا، خوشی کے ساتھ. اور یہ امید ہے، میں بولا نا، اس کی مثال سب سے بہترین مثال جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک، کئی وقت بولتا ہوں یہ بات، میں بارہا میں اس کی تکرار کرتے رہتا ہوں کہ گھر میں اگر ایک آدمی کمانے والا ہے تو وہ گھر کے پورے لوگ آرام سے سو جاتے ہیں. نہ ان کو صبح میں ناشتے کی فکر ہوتی کہ صبح میں کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، کوئی فکر نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ سلامت رکھے، کمانے والا گھر میں ہے، ذمہ داری ان کی ہے. تو جب ایک، وہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شخص صبح تک زندہ رہتا یا مرتا، مگر ظاہر میں اس کے وجود سے آپ کے دل کو اتنی تقویت ہوتی ہے کہ آپ خراٹے مارتے ہوئے آرام سے سو سکتے. تو جب ایک شخص، ایک بھائی ہو، بڑا بھائی ہو یا باپ ہو یا کوئی ہو، اس کے ایک کے وجود سے آپ کی طبیعت میں اتنی خوشی، اتنی سرور، اتنا راحت پیدا ہو سکتی، تو پھر خدا ساتھ ہے تو یہ بے چینی کس بات کی ہے؟ تو اس کی بات کو ہم کو غور کرنا ہے کہ جب ہم بول دیے لا الہ الا اللہ تو دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ آپ ہر چیز کی نفی کر رہے ہیں. اب جب ذکر میں جو طریقہ ہے اکثر لا، کیا ہے وہ؟ ہر چیز کی نفی کر دیے، ہر چیز کی نفی کر دیے کہ کچھ بھی نہیں ہے. الہ، پروردگار ہے تو، اس کا اقرار کرے، الہ پروردگار ہے تو، الا اللہ، اور اس پہ ضرب کرے کہ بے شک تیرا نام اللہ ہے. تو اس طریقے سے یاد ہمیشہ جاری رہنا. لاکھ آپ عبادتیں کرو، اگر وہ یاد سے خالی ہے تو وہ عبادت آپ کے جسم کی حد تک محدود رہے گی. آپ کو گناہ سے بچ گئے مگر ثواب کا درجہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے کہ آپ کا صرف جسم اس کے ساتھ ہے. اور جب تک کہ آپ کا باطن بھی اس عبادت کے ساتھ، یعنی آپ کی روح بھی اس عبادت کے ساتھ نہیں ملتی، وہ عبادت جو ہے مقبولیت کے درجے پہ پہنچنا مشکل ہے. اب ظاہر میں احکام کی پابندی ہو گئی، الحمدللہ آپ احکام کو بجا لائے، اس کا حکم مانے، تو جو گناہ سے بچ گئے، یعنی آپ انکار کرنے سے بچ گئے، نہیں کرنے کے سے گناہ سے بچ گئے، اللہ کا احسان ہے. مگر حاصل کیا ہم اسی لیے عبادت کرتے؟ کیا ہم عبادت اسی لیے کرتے کہ بس صرف اور صرف ہم گناہ سے بچے؟ نہیں، ہم عبادت اس لیے کرتے کہ ہمارے خالق سے ہماری دوستی ہو. ہماری عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم 5 مرتبہ اس کے سامنے جا رہے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اس کے سامنے جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ ہم کو جنت دے؟ چھوٹا تقاضا کر رہے ہیں آپ، وہ چھوٹی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، میں آپ تیرے پاس آ رہا ہوں تاکہ تیرے سے میری دوستی ہو، تیرے سے میری ملاقات ہو، میں تیرے کو جانوں. کیوں کہ ظاہر میں دیکھیے آپ، اب چونکہ یہ مثالیں میرے کو پسند آتی اور یہ میری اپنی مثالیں ہیں، اس لیے اور خوشی بھی ہوتی کہ اچھی ہے. دیکھیں کہ اگر ایک بچہ ہے، پیدا ہوا، کچھ بڑا ہوا، اماں سے برا کہ بابا کہاں ہے؟ اماں بولی کہ بیٹے بابا امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، سعودی عرب میں، پتہ نہیں جاوے بھی. ٹھیک ہے، صبر کرتا. اب بار بار پوچھتے جاتا، اب جیسا ہوش آتے جاتا تو اس کی طلب بڑھتے جاتی. اب اماں کبھی فوٹو بتاتی، یہ تمہارے بابا ہے، کچھ راحت ہوتی. اب جب وہ بچہ اسکول جانے لگتا اب اس کے دوست پوچھتے، بچے پوچھتے کہ تمہارے بابا کہاں ہے؟
تو اب وہ مطالبہ اتنا بڑھتا ہے کہ آخر میں اس سے ماں سے نفرت کی حد تک پر چلی جاتی کہ میرے باپ کو پتہ، میرے باپ سے کیا کیوں نہیں ملا رہی، بولو میرا بابا زندہ بھی ہے یا مردہ ہے، مر گیا، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ تو اپنی شناخت جاننے کے واسطے، جبکہ اس کا باپ دور تھا تو اس کے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کے وجود کے اوپر ایک بڑا دھبا لگا ہوا تھا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ تیرا بابا کہاں ہے۔ تو ظاہر میں اپنے باپ کو پہچاننے کے واسطے اتنا بے چین ہے، پھر اپنے خالق کو پہچاننے کی بے چینی کیوں نہیں ہے؟ جو تمہارا اصل خالق ہے، یہ تو مجازی خدا ہے، یہ تو رب ہے، وہ تو اصل رب ہے، اس کو اس کو یاد کرنے میں، اس کو پہچاننے میں اتنی آپ اتنے بے راہ روی اختیار کرے ہوئے ہیں، اتنی جو ہے بالکل بے فکر ہو گئے، ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، تو وہ بندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں۔ گناہ سے بچ گئے مگر ثواب کے مستحق نہیں بنے، اس لیے کہ انہیں کیا بولا کہ میرے کو پہچانو، میری پہچان کرو، میں تمہارا رب ہوں، میرے کو جانو۔ اسی لیے کوئی پوچھے مولا علی سے، مولا آپ اللہ کو دیکھے کیا؟ تو بولے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بغیر دیکھے کوئی سجدہ ہی نہیں کرا زندگی میں، بغیر دیکھے کوئی سجدہ زندگی میں کرا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسی معرفت عطا کرا تھا یہ لوگوں کو، تو جب ہم ان کے غلام ہیں تو کم سے کم کوشش تو کرے کہ رتی برابر۔ اور اسی لیے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اگر بندہ رتی برابر خدا کو جان لے، کتنا رتی برابر خدا کو جان لے، تو اس کے لیے ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا تو مسئلہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اصل کا دوست ہو گیا تو مخلوق دوست کو کیسا ڈباتی، مخلوق کیسا جلاتی اس کو۔ اب اس کی مثال ہماری زندگی میں ہم کو جو دیکھے، ہم پتہ چلا، ہمارے پاس ایک بزرگ آتے تھے تو ان سے بیٹھ کے علماء کرام بات کر رہے تھے، سب علماء کے درمیان بحث تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جلنے جلانے، مارنے مرنے سے پاک ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، معلوم تو آپ کو بھی ہے، میرے کو بھی ہے، مگر ہمارا علم جاننے کی، سننے کی حد تک ہے۔ ہمارے پاس جو علم آیا وہ صرف علم ہے، اطلاع ہے، ایک اخبار ہے، دیکھیں آنکھوں سے، ایک علم ہے، کیونکہ یقین کے بھی 3 درجے ہیں نا۔ پہلا درجہ علم الیقین ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ میرے کو اس کا یقین ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس کا میرے کو یقین ہے، یہ علم ہے میرے پاس، یہ علم ہے بس۔ تو ہمارے پاس علم ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارے پاس صرف علم ہے، ہمارے پاس اطلاع ہے، ہم سنے جانے، مگر اس کے بعد ہے عین الیقین، ہاں، دیکھ کے یقین لانا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کو محسوس کر کے، اس کو جان کے، اس کو پہچان کے، سمجھ کے یقین لانا، اس کا ہے حق الیقین۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے، یہ ہمارے پاس علم ہے، پتہ چلا کہ آگ لگی، سب سے پہلے آپ پوچھتے کیا جلا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ لگی تو کچھ جلتا، یہ علم ہے آپ کا، یہ علم ہے۔ آگ میں ایک چیز ڈال کے جلا کے دیکھے، آپ خود اپنے ہاتھ سے جلا کے دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ عین الیقین ہے، کہ ہاں آگ میں یہ چیز ڈالا اور آگ میرے آنکھوں کے سامنے یہ چیز کو جلا دی، عین ہو گیا، خود اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھیے، وہ حق الیقین۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کرنا۔ اب کتنی معرفت ہوتی، کتنا انہیں اپنے کرم سے، فضل سے آپ کو پہچان عطا کرتا، یہ اس کا۔ تو بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بزرگ کے سامنے جب یہ بات ہو رہی تھی
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلنے جلانے مارنے مرنے سے پاک ہے، اور بحث کر رہے ہیں شہر کے پورے علماء دین بیٹھ کے. تو انہوں مسکراتے بولے کہ بھائی آپ علماء دین ہیں. بے شک صحیح ہے حضرت، ہمارے پاس علم ہے نا، آنکھوں سے دیکھے کیا؟ یقین تو دیکھنے کے بعد آتا نا. اب چونکہ ماننا ہے، نہیں تو اللہ کے عذاب سے جو ہے کون بچ سکتا، تو لہذا مان لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جلنے جلانے مارنے مرنے سب سے پاک ہے. یہ بول رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا ایسا ہو سکتا کیا؟ یہ مسئلہ ہے. دیکھتے ہیں، بڑی بات ہے. انگار لاؤ گے تو گملے میں جو ہے انگار بھر کے لائے، انگار جل رہا، الا اللہ بول کے پاؤں ڈال دیے، الا اللہ بول کے پاؤں رکھ دیے اور بیٹھے ہوئے آرام بات کر لیں. تھوڑی دیر کے بعد پاؤں نکالے، نہیں جلا. نام لیا، صرف نام لیا نا رے، اس ذات اس کا نام لیا. یہ اس کی مخلوق ہے، خالق کو کیسے جلاتی بولی؟ تو بزرگان نے، یہ ہماری جوانی کی بات بتا رہا ہوں. اب بڑے بڑے اولیاء اللہ کی شان، ان کے بارے میں تو جب آپ پڑھیں گے تو ان کو تب یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ گئے تھے، اب دنیا میں اس کے وارث بھی تو پیدا ہوئے نا. خواجہ معین الدین چشتی بھی آگ میں بیٹھ گئے، فارس قدر میں بیٹھ گئے، کیونکہ وارث انبیاء ہے نا یہ لوگ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالی بولنا زبان سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، خالق ہے، یہ ہماری گفتگو ہے. محسوس بھی کرنا، تنہائی میں کبھی کچھ ٹائم دینا، تھوڑا محسوس کرنا کہ بھئی میری آنکھ، میرا دماغ ہے. دنیا کا کون سا ایسا سپر فاسٹ کمپیوٹر ہے جو فریکوینسی میرے دماغ سے تیز چلتی؟ جو جتنا لیٹسٹ ڈیولپڈ جو کمپیوٹر ہے، آپ اس کی جو سپر فاسٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی فریکوینسی بھی آپ کے دماغ کی فریکوینسی کے سامنے کچھ نہیں ہے. کیونکہ میں ابھی طاہر پاشا گھر بولتے، طاہر پاشا کا پورا گھر ان کی نظر میں آ گیا. ایسا زبان سے جملہ نکلتا، وہ پوری کا پورا نظارہ، پورا سچویشن. آپ تو یہ اللہ کی، یہ اب اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم کو غور کر سکتی ہو. اللہ اکبر، میری آنکھوں کی پاور، میری سماعت، میرا دیے، یہ تمام اس کی عطا ہے. تو اس طریقے سے غور کرنا ہمارے کو ضروری پڑتا. تو آپ جب وہ کرتے رہے تو آپ کو کبھی تکلیف ہوئی، بے شک میرا رب ہے کل راحت دے دیں گا. آج تکلیف ہے تو کل راحت ہوگی. کیوں؟ ارے میری ماں جو ہے میرا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، تو میرا رب میرے کو کیسا جو ہے اس حال پہ چھوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرا. اب ہم لوگ کیا ہے، ہر چھوٹی دیر اس کے اوپر جو ہے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، مگر ہمارے سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اب وہ کریم ہے، اس کے رحیم ہے، اس کی ذات ہم کو معاف کر کے ہم کو پھر بھی جینے کے واسطے ہمارے کو جینے کا بہانہ دے رہا. ورنہ ہم کیا ہے، کہا کرنا وہ اتنے دن سے دعائیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہیں سن رہا اللہ تعالیٰ. استغفر اللہ، اللہ کو بہرا بنا دیا. ارے ہمارے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہی نہیں، ہمارے اللہ کو اندھا بنا دیا. کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں ہمارے سے، ارے نادانی میں ہو رہے ہیں. مگر بچنا ایسے چیزوں سے، ایسا ہر جملہ جس کے اللہ کی شان کے خلاف ہو اس سے پرہیز کرنا. اس لیے کہ ہر چیز کو اپنے اوپر لے لو. یہ کام نہیں ہوا تو میری کوتاہی سے نہیں ہوا، میرے میں یہ کام حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی جو ہے آپ کے ساتھ شامل ہوتی رہتی، کیونکہ پروردگار ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کبھی میری طرف، کبھی کوئی نگیٹو، کوئی منفی چیز میرے طرف ربط نہیں کرتا. میرا بندہ ہمیشہ جو ہے ہر اچھی چیز کو میرے سے مربوط کرتا، اور ہر ناقص چیز، ناکامی کو اپنے طرف لے لیتا. یہ بندگی کا تقاضا ہے. ہر چیز وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید بیان کرو. وہی ہر چیز پر نگہبان، یعنی حفاظت کرنے والا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی ایک ایسا کیوں کرتا ہے، تم میں سے کوئی ایک ایسا کیوں کرتا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہ کرے، کیونکہ کوئی جان ایسی نہیں جو پیدا کی گئی ہو مگر اس کا خالق اللہ ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف سے انہوں نے اس بات کی حدیث ہے۔ اب اس کے اوپر روح البیان شریف میں جو ہے فرمایا گیا کہ وہ بڑی صفات کا موصوف اللہ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کے مستحق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے جمیع امور کا مالک ہے، تمہارے تمام کاموں کا وہی مالک ہے۔ نیست خلقش را دیگر کس مالک شرکتش دعویٰ کند جز حالک، مخلوق کا کوئی دوسرا مالک نہیں، مخلوق کا کوئی دوسرا مالک نہیں، اس کے ساتھ شرکت کا دعویٰ وہی کرتا ہے جو تباہ و برباد ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ خالق و کل شیء، تمام وہ اشیاء جو زمانے ماضی میں گزری ہیں یا آئیں گی، سب کا خالق اللہ ہے، اس میں تکرار نہیں۔ اچھا، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، یعنی جو ان صفات کا جامع ہے، یعنی پورا مکمل ہونا، جو ان صفات کا جامع ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا وکیل ہے، یعنی جو ذات ان صفات کی جامع ہے وہی تمہارے جملہ امور کا متولی ہے۔ اگر کوئی جملہ اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھ لو میرے سے آپ، تو لہذا تم بھی اپنے جملہ امور یعنی امر کی جمع امور ہے، یعنی کام سے مراد ہے، معاملات، اسی کی طرح سپرد کرو، اور اپنے جملہ دینی و دنیاوی کاموں کی کامیابی کے لیے، معاملات کی کامیابی کے لیے اسی کی عبادت کو وسیلہ بناؤ، اور یوں تصور کرو کہ اس ذات کی تمہارے ہر عمل پر نگاہ ہے، اس ذات کی تمہارے ہر عمل پر نگاہ ہے، اور وہ تمہیں ہر عمل پر جزا و سزا دے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب اللہ تعالیٰ بولا کہ میرے پاس بزرگ بندے کون ہیں، اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے پاس بزرگ بندے کون ہیں، تو ایک بڑا سمجھنے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے اس میں، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس بزرگ وہی ہے، اللہ کے پاس بزرگ مکرم عزت والا بزرگ وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی جو اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا کیوں نہیں بولا گیا؟ اللہ سے جو زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے پاس زیادہ، اب سب سے بڑا بزرگ ہے وہ۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں عبادت میں ڈر ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی لحاظ ظاہر میں نہیں ہے۔ عبادت میں اب آپ مسجد کو گئے، آدمی جا کے پوچھا مفتی صاحب میں ایسے وقت میں وضو ایسا کرا، میں مسجد کو گیا، میں اس طریقے سے نماز پڑھا، نیت ایسا کرا، امام کے پیچھے یہ کرا، تو انہوں نے بولے الحمدللہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ظاہر میں، مگر اس عبادت کے وقت میں آپ کا دل اللہ کی طرف تھا یا دنیا کی طرف تھا، آپ جانتے ہیں؟
کہ اس سے تو بات کر لی کہ انی وجہ تو وجیل اللہ فطر السماوات والارض حنیفہ، آپ نماز رکعت تو بند ہے کہ سب کو بھول کے تیرے پاس آ گیا. اب اس وقت گھر کا خیال تھا، بیوی کا خیال تھا، بچوں کا خیال تھا، وہ کس کو معلوم تھا؟ مگر جو ڈرنے والا ہے اس کو یہ خیال نہیں آتا. جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا اس کیا مطلب ہے تقوی کا؟ اگر میرے کو غصہ آیا، میں دل چاہا کہ یحییٰ صاحب کو کچھ بولوں، اللہ کا خوف آتے میں خاموش ہو جاتا ہوں، نہیں کہ میری وجہ سے یحییٰ صاحب کو دکھ نہ ہو. یعنی جب اللہ کا خوف طاری ہوتا تو انسان سے انہیں معمولی جانور کو پتھر مارنے سے بھی ڈرتا کہ کہیں اس سے اللہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو اس سے اس کے اعمال میں اصلاح ہو جاتی، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں، کیونکہ ڈرنے والا ہمیشہ اس کے وجود کو سامنے رکھتا، انہیں اس کے وجود سے، اس کی طاقت سے، اس کی معبودی، اس کی کبریائی سے انہیں کبھی غافل نہیں ہوتا. اس کو معلوم ہے کہ بھئی میری رتی برابر اچھائی اور میری رتی برابر برائی کا حساب لینے والا ہے، تو میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جو اس کی. اسی لیے کیا ہے قرآن میں کہی ہے نا، دیکھو کسی یتیم کو مت جھڑکو، مسکین کو جھڑکو مت. یعنی کتنی تعلیمات ہے. بھئی آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ کی مرضی، آپ کے بخیل ہے آپ مت دو، مگر کم سے کم اس کی بے عزتی مت کرو، اس کو جھڑکو مت. ایسے تو یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو خوف خدا ہوتا. آپ کو عبادت کا گھمنڈ جو ہے اللہ سے دور کرتا، اور خوف جو ہے وہ اللہ سے قریب کرتا. ایک آدمی جب زیادہ عبادت کرنے لگا تو اللہ معاف کرے اس کا ایک تکبر پیدا ہو جاتا، میں تو نمازی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں. یہ خدا کے قریب ہونے والے حرکتیں نہیں ہوتے. خدا سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے انہیں خدا سے کی عبادت اس اخلاص سے اور اس محبت سے کرتا، اس کے پیش نظر ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا رہتی. ان باتوں کا جو ہے خاص طور سے آپ خیال کریں. تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وکیل دو طرح کے ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ بولا نا اللہ کل شیء وکیل، تو ہر چیز پہ نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. تو بولے وکیل دو طرح کے ہوتے ہیں. جو شے اس کے سپرد کی جائے، جو شے اس کے سپرد کی جائے وہ مکمل طور بلا کم و کاش اسے اسی اس شے کو واپس کر دے. جو سپر کردہ شے رتی کے برابر بھی واپس نہ کرے. کیا مطلب؟ وکیل مطلق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو شے اس کے سپرد کی جائے تو وہ اسے نہ صرف مکمل طور پر واپس کرتا ہے بلکہ تا واپسی اس کی پوری نگرانی بھی کرتا ہے. اگرچہ بندہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بندے میں اس معنی کی سینکڑوں خامیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کریم ہر خامی سے منزہ اور پاک ہے. کیونکہ اللہ کی وکالت کیسی ہوتی، بندے کی وکالت کیسی ہے، اس کا فرق بتا رہے ہیں کہ بندے کی وکالت میں وکالت ہونے کے باوجود بھی آپ کو نقصان کا خوف ہے، اور جب اللہ وکیل ہو جاتا تو آپ کو کسی چیز کا کہ میں جو تیرے پاس دے رہا ہوں وہ میرے کو جو ہے وہ امانت ہے میری. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو میرے راستے میں ایک نیکی کر، میں ویسے 10 تیرے کو دیتا ہوں. ایک کا بدلہ ایک دیتا ہوں نہیں بولا، ایک کا بدلہ میں تیرے کو 10 دیتا ہوں، اور تو ایک گناہ کرا تو صرف ایک ہی سزا دیتا ہوں. نیکی کا ثواب 10 گنا اور گناہ ایک کا ایک، گناہ میں اضافہ نہیں کرتا. اس لیے میں اللہ ہوں نا. ان باتوں کو اگر ہم غور کریں. چلیے اب اس کے بعد میں یہاں پر اشارہ بتایا کہ متوکل کی کہانی، یعنی جو اللہ پہ توکل کرتا اس کو متوکل بولتے ہیں. تو متوکل کی کہانی، حضرت شیخ ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں 1 سال حج کے لیے جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں یعنی راستے میں اچانک ایک کنویں میں جا گرا.
میرے دل میں خیال گزرا کہ فریاد کروں تو کوئی مجھے باہر نکالے، فریاد کروں تو کوئی مجھے باہر نکالے، لیکن سوچا کہ وہ قریب جب مجھے جانتا ہے اور اسے میرے باہر نکالنے کی قدرت بھی ہے تو پھر کیوں غیروں کو پکاروں؟ اب یہ واقعہ کتنا اہم ہوگا جو مفسر روح البیان جو ہے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت یہ واقعہ کو لے کے آیا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، مگر انہوں نے یہ واقعے کی اہمیت سمجھ کے توکل کو سمجھانے، اللہ پہ کس طریقے سے یقین ہونا، اللہ کی معبودیت کو کیسا سمجھنا، اس واقعے کو انہوں نے اپنی تفسیر کا حصہ بنایا۔ تو پھر میں کیوں پکاروں، غیروں کو کیوں پکاروں؟ جب یہ عقیدہ میرے دل پر پورے طور پر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ دو آدمی کنویں کے قریب آ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کنویں کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی اجنبی مسافر اس میں گر کر مر نہ جائے۔ یہ مشورہ کر پتھر، روڑے اور مٹی اٹھا کر کنویں میں ڈالنا شروع کر دی۔ میرے نفس نے مجھے سخت ستایا کہ اب تو فریاد کروں کہ جان بچ جائے۔ اب تو فریاد کروں کہ جان بچ جائے۔ میں نے نفس کو جواب دیا کہ ان غیروں کو کیوں پکاروں، ان غیروں کو کیوں پکاروں جبکہ نحن اقرب کی شان والا رب مجھ سے قریب تر ہے۔ کیا مطلب نحن اقرب کی؟ قرآن شریف کی آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو بولے جب نحن اقرب کی شان والا رب مجھ سے قریب تر ہے، میں نے یہ کہہ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے خاموشی سے بیٹھ رہا۔ اب میں اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، جو کرنا ہے کر، تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کون ہے میرے قریب۔ خاموش بیٹھے رہا۔ وہ لوگ کنواں بند کر کے چلے گئے۔ تھوڑی سی دیر گزری، کنویں سے مٹی ہٹانے کی آواز آئی اور باہر سے راستہ کھل گیا، اور اوپر سے اپنا پاؤں نیچے میرے قریب کر کے آواز دی کہ اے بندے، اس پاؤں کو پکڑ کر باہر آ جا۔ اے بندے، اس پاؤں کو پکڑ کر باہر آ جا۔ میں نے جو ہی اس پاؤں کو پکڑا تو اس نے مجھے باہر نکالا۔ میں نے دیکھا تو وہ درندہ تھا۔ درندہ بولتے انسانوں کو کھانے والے جانور کو درندہ بولتے، وہ درندہ تھا۔ وہ مجھے باہر نکال کر چلا گیا، لیکن ہاتف غیب نے، یعنی غیب کی آواز، ہاتف غیب بولتے غیبی آواز، اس کو وحی کو بھی ہاتف غیبی بولتے، الہام کو بھی ہاتف غیبی بولتے، جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے دل میں جو بات ڈالتا کوئی، تو بولتے کہ جب ہاتف غیب نے آواز دی کہ ہم نے تجھے ایک ہلاکت کے ذریعے دوسری ہلاکت سے بچایا ہے، یعنی ہم ایک انسان کو کھانے والے جانور کے ذریعے سے تیرے کو زندگی عطا کریں، جس کا کام ہی انسانوں کو کھانا تھا، ہم اس کو بھیجے تاکہ تیری حفاظت کرے۔ تو ہم اللہ ایسے ہیں، ہماری قدرت یہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔ اب اس میں صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے ارباب کمالات کے خلوب سے، ارباب کمالات یعنی اولیاء اللہ کے خلوب سے لطف و ہدایت کی کہ پانی سے کمالات ظاہر فرمائے، ایسے ہی قہر و جلال کے پانی سے گمراہوں کے نفوس کی زمین سے کئی قسم کے گمراہیاں پیدا فرمائے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کے علاوہ وہ غلط اور گندے بکواس بکے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کریم کی ذات و صفات
اور افعال میں کوئی شریک نہیں۔ اب اس سے سبق کیا ملا ہم کو؟ عاقل پر لازم ہے، عاقل بولے تو عقل والے پر، سمجھدار پر، عاقل بولے تو کہیں ادھر چلے جائیں گے آپ، عاقل ہے جاہل ہوتا، ایک عاقل ہوتا ہے ایک جاہل ہے، عقل والا ہے، جاہل جو ہے جس کو جاہل۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خائف رہے، یعنی خوف زدہ رہے، ہمیشہ یہ کہ بھئی اللہ میری یہ گناہ کو میری پکڑ مت، اللہ میری یہ غلطی کو پکڑ مت، اللہ میرے کو ہمیشہ انہیں خوف زدہ رہتا کہ میری کوئی غلطی کو، میری کوئی جو ہے اللہ کے خیر و غضب سے جو ہمیشہ اس کو خوف طاری رہتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ امید اور خوف دونوں کی کیفیت کے درمیان کا جو ہے اس کا نام ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ خوف بھی اللہ سے اس لیے کہ میرے گناہوں کی پکڑ نہ کر، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، مجھے ہر شر سے محفوظ رکھ، اس کا خوف۔ امید یہ ہے کہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی فضل کرنے والا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تیری مرضی کے بغیر میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ امید تیرے سے ہے، خوف بھی تیرے سے ہے۔ اب اس کی زندہ مثال، اس کو آسانی سے سمجھنے کے واسطے آپ اپنی ماں کی طرف دیکھ لو۔ کسی چیز کی غلطی ہوئی تو ڈر بھی ہے کہ بھئی کہاں تھپڑ پڑتا کی، اور پھر بھوک لگی تو سب سے پہلے انہیں سے یاد آتی کہ غلطی کے اوپر خوف بھی ہے کہ ماں سزا دیں گی، مگر امید بھی ہے کہ میرے کو پالتی میری ماں، میرے کو کھلاتی پلاتی میری ماں، تو دونوں طرف سے ماں کی طرف سے تو خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ اب وہ ماں کا وجود اسی وجہ سے قائم ہے، اس لیے کہ وہ دونوں چیزوں کو ملا تو صحیح تربیت ہوتی۔ اگر لاڑ زیادہ ہو گیا تو بگڑ جاتا، یا ظلم زیادہ ہو گیا تو بھی بگڑ جاتا۔ اب ماں کیا کرتی کہ دونوں کے درمیان ہے، اس کو غلط بات پہ ڈانٹتی بھی اور اس کی پریشانی دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کے دکھ کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ اتنا بڑا لمبا امتحان نہیں ہے یہ، خالی اگر آپ اپنے گھر میں ماں باپ کو دیکھیں۔ اب ابراہیم پاشا کا بچہ ہے، کچھ بھی کرو، ابراہیم پاشا پرسوں بتا رہے تھے کہ ماں کو سرتا رہا تو میں خالی پیچھے اس کی گردن پکڑا، صرف ایسا گردن پکڑا، کم سے کم 1 منٹ تک جو ہے آنسوں میں چلے گیا انہیں۔ تو انہیں بولے ارے کیا ہوا، تم کتنا رو رہے ہیں؟ بابا میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں نا، آپ میرے کو مارے کیوں؟ تو انسان کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے کہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ مثال بھی جو دیا تو قرآن میں ہے کہ بھئی یعنی تم اپنے کما ربیان صغیرہ بول کے، یعنی جب بولے کہ بھئی جیسے تمہارے بچپن میں تمہارے ماں باپ تمہاری تربیت کرے، ویسے تم جو ہے تمہارے ماں باپ کی ان کی ضعیفی میں تم ویسا خیال کرو، ٹھیک ہے؟ خیر و غضب سے خائف رہے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگا رہے تاکہ اس کی رضا و رحمت نصیب ہو۔ انسان دیکھیے، بندگی 2 طریقے، صوفیہ کے پاس ہے، اور ظاہر کے علماء بھی یہ بات کے قائل ہے، ان کو بھی انکار نہیں اس بات کا کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور ایک حقوق العباد ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ تو صوفیہ کے بعد اللہ کا حق آسان ہے، ہاں ضرور بات بڑی ایمانداری کی بات ہے، اللہ کا حق آسان ہے، بندوں کا حق بہت مشکل ہے۔ بندوں کا حق ادا کرنا آسان ہے۔ کیسا؟ بھئی اذان سنے تو وہ وقت کی نماز آپ پہ فرض ہو گئی، آپ فجر کی اذان کے بعد آپ کو ظہر کی نماز فرض نہیں ہوئی، آپ پہ ظہر کی اذان کے لیے ظہر کی اذان کے بعد ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا جب وقت ہوتا تو ہی وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند نکلا تو روزے فرض،
जेब की इस्तिदात अच्छी है, तबीयत अच्छी है, सेहत अच्छी है तो हज फर्ज। हाँ, इसी तरीके से हर इबादत जो है आपको उसके जो है बताया गया है कि भाई आपकी इस्तिता उसी जब वक्त आता है उसका जब भी फ़र्ज होती है, उससे पहले फ़र्ज नहीं होती। नाबालिग पे ज़कात भी फ़र्ज नहीं। मगर हुकूक़ वल इबाद का मसला ऐसा नहीं है। आप खराटे मारते सोते रहते, खटका पड़ोसी आके खटका मार रहा, कौन है भाई? अरे साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ। क्या है मियाँ इतनी रात को? साहब मेरी अम्मा को हार्ट अटैक आया साहब, मेरे को दवाखाने को जाना है। आप सो नहीं सकते, आप नहीं सो सकते। आपका तकाजा है कि आप उसको उठ के उसको गाड़ी का इंतज़ाम करें या जाएं उसको ले दवाखाने को पहुँचाएं। तो हुकूक़ वल इबाद 24 घंटे में कभी भी हो सकते। अल्लाह के हक़ के लिए वक्त तय्युन है। हुकूक़ वल इबाद 24 घंटे में कभी कोई बंदा आपके पास ज़रूरत के लिए आ सकता है, उस वक़्त आप उसकी ज़रूरत पूरी कर लो। उस वक़्त आप अगर आप उससे मुँह मोड़ लिए, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करे, तो आपको बंदगी का वो शऊर अभी नहीं मिला, आप सही तरीक़े से बंदगी नहीं जाने आप। तो इसीलिए ये औलिया अल्लाह अपनी ज़िंदगी बंदों की खिदमत में लगा दिए। इन्हें बोलते कि इबादत, अरे भाई इबादत तो करना ही है मेरे बाबा। अरे भाई अब मेरे को इब्राहिम पाशा से दोस्ती हुई तो मेरे दिमाग में यही रहेगा ना कि मैं इब्राहिम पाशा को खुश रखूं। मैं दोस्ती के बाद में ये सोचूंगा कि मैं इब्राहिम पाशा को तकलीफ पहुंचाऊं? नहीं। तो जब दोस्ती होने के बाद में तो दोस्ती तो इबादत तो करेंगे, मगर अब असल खुशी किसकी? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की असल खुशी है कि तू मेरे बंदों पे कैसी मेहरबानी करता है, मेरे बंदों के साथ तेरा सलूक क्या है। वरना देखो हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। हा? कोई शक है? अभी ये तमाम बातें सुने ना, फिर उन्हें क्या बोलता, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, देखो अपने गरीब रिश्तेदारों की फिक्र करो, मुस्किनों की फिक्र करो, यतीमों की। तो तू यतीम बनाया, मैं फिक्र करूँ उसकी? तो गरीब तू बनाया, मेरे को बोलता मैं जाके खिलाऊं उसको? हाँ, क्यों? तो तेरा इम्तिहान भी तो लूँगा ना मैं। तेरे को दौलत दे के, तेरे को सेहत दे के, तेरे को तवानाई दे के, तेरे को अक़ल दे के, तेरे को फ़हम दे के मैं उसका इम्तिहान नहीं लूँगा। जब तेरे को ये चीज़ें नवाजूँगा तो इसीलिए अल्लाह ताला के मीज़ान का तरीक़ा अलग है। आप एक आदमी आया परेशान हाल, आपके जेब में कितने 10,000 है, आप फ़ौरन उठा के सबके सामने आप 1,000 रुपये उसको दे दिए। बहुत बड़ा अमाउंट दिया आप, फ़ौरन 1,000 रुपये निकाल के उसको दे दिए। तो कितने दिया आप? 10,000 में से 1,000 दिए, कितने दिए? 10%। दूसरे भाई साहब बैठे हुए थे, उनके पास 100 रुपये थे, उन्होंने 50 रुपये दे दिए। तो अल्लाह के पास सवाब का हिस्सा उनका ज़्यादा है, आपका नहीं, क्योंकि उन्होंने 50% दिए। तो अल्लाह ताला ये देखता है कि मैं तेरे को अता कितने करा, तू उसमें से कितने दिया। ये नहीं कि भाई मैं 1,000 दिया, मैं 2,000 दिया, मैं वो 5,000 दिया, मैं 1,00,000 दिया। नहीं, तुम्हारे को दिया कितना था, तुम उसमें से कितना दिए, और वो बंदे के पास कितना था, उन्हें उसमें से कितना दिया। तुम ये 10 में से 1,000 दिए तो 10% दिया, उन्हें 100 में से 50 दिया तो 50% दिया। ये मीज़ान है अल्लाह के पास खैर व खैरात का। अल्लाह ताला के पास अता का, उसके करम का मीज़ान ये है कि मैं जिसको अता जितना करता हूँ उसके अंदर से उन्हें कितना मेरे रास्ते में खर्च करता। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसकी रज़ा और रहमत नसीब हो। इसे चाहिए कि गैर के खैर व शर को ख्याल तक में न लाए। हर चीज़ को अल्लाह की तरफ रग़बत, हर चीज़ को। ये हुआ अल्लाह, ये हर चीज़ जो हुआ अल्लाह की तरफ से। तो ये असल बंदगी है कि खैर व शर को का ख्याल तक न लाए, इसलिए कि खैर व शर मिन जानिब अल्लाह ताला होता है। अगरचे अल्लाह ताला किसी के कुफ्र से राज़ी नहीं, अल्लाह ताला किसी के कुफ्र से राज़ी नहीं है, मगर अब
اس کی مصلحت ہے انہیں جانے، ہم کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ اب انہیں جس کو جس طریقے پہ ہدایت دینا ہے اس کی مرضی، جس کو ہدایت دینا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو نہیں دینا ہے نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد میں بولے گناہ اگرچہ نبوت در اختیار ماں حافظ، یہ حافظ شیرازی کے شعر کو یہاں پہ انہوں نے لے کے آیا ترجمہ، گناہ اگرچہ نبوت در اختیار ماں حافظ تو در طریق ادب کوششوں وہ گناہ من است۔ اے حافظ اگرچہ گناہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اگرچہ گناہ، اب کیونکہ بہت مست ہے، صوفی شاعر ہے حافظ، بڑا شان ہے، بڑی ان کی منزل ہے۔ اے حافظ اگر گناہ ہمارے نصیب میں نہیں، پھر بھی ادب کے طور کہو کہ میرا ہی گناہ ہے، پھر بھی ادب کے طور پہ کہو کہ گناہ میرا ہی ہے، رب کی طرف منسوب مت کرو، سب تیرے اختیار میں ہے، تو خیر و شر کا تو ہی مالک ہے، سب تیرے اختیار میں ہے، مگر میں گناہ کو تیرے طرف منسوب نہیں کروں گا، کیوں؟ تو پاک سے پاک ذات ہے، تو لہذا تیرا، کیونکہ انہیں بولا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، یہ ایمان مفصل کا حصہ ہے، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ میں یہ کہ بولے بے شک صحیح ہے، تیرا ہی حکم چلتا، اگر گناہ میرے سے ہوا، تیرے حکم سے نہیں ہوا، حالانکہ دراصل اصول یہ ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ بھلائی اور برائی جو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مگر سمجھا رہے ہیں کیسا صوفی صاحب کی بلا، اے حافظ اگرچہ گناہ ہمارے بس میں نہیں، لیکن پھر بھی ادب کے طور پہ کہو کہ میرا ہی گناہ ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے خیر و غضب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ تیرے خیر و غضب سے کافر لوگ بے خطر رہتے ہیں، تو کافر ہے جو تیرے خوف و غضب سے جو ہے بے خوف رہتا، ایمان والا ہمیشہ تیرے سے خوف رہتا، کیوں؟ تو اس کو یہ آرزو ہوتی کہ اب محبت کرنے والوں کا طریقہ کیا ہوتا، چونکہ وقت بہت لمبا ہو جا رہا ہے، اس لیے میں آج ایک ہی آیت کے اوپر آج ختم کرتا ہوں بات کو، اس کے اوپر کہ محبت کرنے والوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کے بارے میں مشہور بات ہے کہ ان کا ایک شعر ہے، ور اگر بینی حسابم ناگزیر، تو اللہ تعالیٰ بولا نا کہ بھئی میں ہر چیز کا جو ہے حساب کتاب ہوں گا میرے پاس، تمہارے اعمال کھولے جائیں گے، تمہارے ہاتھ، تمام تمہارے جسم کے اعضاء گواہی پہ لائے جائیں گے کہ تم کو فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے جسم کے اعضاء کو گواہی پہ لائیں گا کہ ہاتھ بولیں گا یہ میرے سے غلط کام کرائے تھے، پیر بولیں گا میرے کو یہ غلط جگہ پہ لے کے گئے تھے، تو بولے کہ جب یہ تمام باتیں جب بولے کہ جب میرا حساب کتاب تیرے سامنے ہونے والا ہے، تو بولے ور اگر بینی حسابم ناگزیر، اللہ اگر میرا حساب دینا تیرے لیے ناگزیر ضروری ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پر مگر رسول اللہ کی نگاہوں سے میرے کو چھپا دے، میرے کو رسول اللہ کی نظروں سے دور کر دے، کیوں کہ میرے سرکار کے سامنے میرے گناہ گنے جائیں گے، تو میرے سرکار کی پشیمانی میں کیسا دیکھ سکوں گا؟ سرکار کتنا پشیمان ہوں گے کہ ارے میرا کلمہ پڑا، میرا امتی، اور اس کے گناہ میرے سامنے گنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی محبت کا ایک عجیب انداز ہے، یہ بھی محبت کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ نہیں، کیونکہ میں جن سے محبت کا دعویٰ کرا دنیا میں ان کو حشر کے دن کیسا میں ان کو وہ کروں کہ اگر ان کے سامنے میرے گناہ گنے جائیں گے، تو ہوتا نا، انسان نہیں چاہتا کبھی بھی چاہنے والے کے سامنے اس کی کوئی غلط بات چاہنے والے کے سامنے پہنچے بول کے، یہی فکر کرنا ہے اسی بات کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کے پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ظاہر ہمارے باطن کو ایک کر دے، ہم جو ظاہر میں جو کلمات کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے باطن میں بھی اس کی صحت، اس کی پختگی عطا کر دے۔
قرآن، نور قرآن سے ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو منور فرما دے اور ہماری زندگی میں نور فرما دے۔ قرآن کا نور سے ہماری زندگی، ہماری قبر، ہماری آخرت، ہر جگہ اس نور سے اللہ تعالیٰ روشنی عطا کر دے، ہر چیز کو منور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔